والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم قبل بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت محترم، یقیناً ہم غمزدہ ہیں، یقیناً بہت بڑا خسارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ایک عظیم پناہ گاہ کو کھو دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مرحوم رہبر معظم نے جس انداز سے، جس عمل صالح کے ذریعے اور جس خوبی کے ساتھ اپنے عمل سے مذہب اہل بیت کا تعارف دنیا کو کرایا ہے، ایسی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی، نہ کوئی مناظرہ، نہ کسی کو کوئی سخت جملہ، بلکہ لوگ دیکھ کر پہچان گئے کہ وہ مذہبی حق ہے جس مذہب کا پیروکار سید علی خامنائی ہے۔ بے شک بے شک شاید میں نے پہلے بھی آپ سے یہ واقعہ بیان کیا، اشارہ دیتا چلتا ہوں، ایک جوان کہتا ہے خود میرے سے جڑا ہوا ہے گروپ پر، کوئی زیادہ اس کی معلومات نہیں ہے، کوئی زیادہ کتابیں پڑھا ہوا نہیں ہے، مگر عاشق اہل بیت ہے۔ پوچھا کہ بھیا تم شیعہ کیوں ہو گئے، تمہیں مذہب شیعہ کے اندر ایسی کیا چیز اچھی معلوم ہوئی؟ کہ مجھ کو شیعہ ہونے پر مجبور کر دیا رہبر معظم کی کردار نے۔ ہم نے کہا ان کے کردار میں تم کو کیا دکھائی دیا؟ شاید آج تو اس کا عقیدہ اور کہیں ہو گیا ہوگا، سننے کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ سب میں دیکھ رہا تھا کہ سب لوگ بک چکے ہیں اور ایک یہ شخصیت جو میدان میں کھڑی ہوئی ہے، ان کے لیے جو اس کے ہم مسلک بھی نہیں ہے، اگر وہ اس سے کہتا کہ ان کے لوگ کھڑے ہو سنی ہے تو کہتا میں سنی اور شیعہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا مظلوم کون ہے، اور اس کی پسندیدہ شخصیات ایک ایک کر کے دنیا سے جاتی رہی، وہ میدان سے نہیں ہٹا۔ اس کے بعد اس کے تمام جو حامی تھے، مددگار تھے، جو اس کے بازو تھے، ان کو شہید کرنے کے بعد ان توپوں کا رخ اب فقط سید علی خامنائی کی طرف تھا، مگر سید علی خامنائی وہاں بھی مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یہ شخصیت جب سب دکھ رہے ہیں دکھ کیوں نہ رہی؟ پتہ چلا کہ اس کا مذہب اس کو بکنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس کا تعلق سید الشہداء حضرت امام حسین سے ہے۔ اس کے عمل نے بتا دیا جیسا یہ اچھا ہے، پاکیزہ ہے، بے عیب ہے، ایسا ہی وہ مذہب بھی بے عیب ہوگا جس کی یہ پیروی کرتا ہے۔ فقط اس شخصیت کو دیکھ کر مذہب اہل بیت کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یقیناً مجھے قول امام صادق یاد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے ہمارے شیعوں، تمہیں بتانا نہ پڑے کہ تم شیعہ ہو، لوگ تمہارا عمل دیکھ کر خود اعلان کریں کہ دیکھو جعفر صادق کا شیعہ آ رہا ہے۔ یعنی زبانی جمع خرچ نہ عمل کے ذریعے بتائے کہ ہم جو ہے وہ شیعہ ہیں، ہم جو ہے وہ اہل بیت کے پیروکار ہیں، ہم جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اس امت کا درد ہے، ہمیں قوم کا درد ہے، ہمیں مظلوموں کا درد ہے۔ عزیزوں، یقیناً میں نے
وہی طاقت بھی دینے والا ہے، وہی مقلب القلوب ہے، وہی دلوں کو طاقت پہنچانے والا ہے۔ میں اگر آپ اس پر صبر کرنا چاہتے ہیں تو ماضی کے اندر دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ ہماری یہاں کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے نا تو ہم جب اس کو یاد کرتے ہیں، کس کے ذریعے یاد کرتے ہیں؟ ذکر شہداء کربلا کے ذریعے، ذکر رسول اکرم کے ذریعے ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس میں نہیں روتے، روتے کس میں؟ اہل بیت میں روتے ہیں۔ ذکر کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کا کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صبر کے لیے اتنا کافی ہے؟ خدا کی رحمتیں ہوں رہبر معظم پر، بتائیے، سوچئے کہ جب آپ کا یہ حال ہے تو اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب رسول اکرم نے دنیا کا سفر کیا ہو۔ رسول اکرم کا سفر کرنا وہی کا منقطع ہو جانا یقیناً لوگوں کے دلوں کو توڑ رہا تھا۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے اسلام ختم ہو جائے گا، مگر اسلام کو اللہ باقی رکھنے والا ہے۔ محافظ اسلام بن کر حکم خدا سے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ حضرت علی علیہ السلام کی کون سا نتیجہ اٹھا کر رکھا گیا جس کا مطلب نہیں ہوا، مگر اس کے بعد بھی مولا کائنات اپنا پیغام دے گئے اور دین باقی رہا۔ اسی طرح امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، یہاں تک کہ 12 امام آخری وقت کا امام پردہ غیبت کے اندر ہے۔ تو ہم اس پردہ غیبت والے امام کو اپنے اس نائب امام کے ذریعے پہچانتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر جسے ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، جہاں بموں کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں سپر پاور نام نہاد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، معمول مانا جاتا ہے۔ ایک رہبر معظم 86 سال کی عمر میں چیلنج میں بن گئے امریکہ کے لیے بھی، اسرائیل کے لیے۔ ہاتھوں میں بندوق تو نہیں تھی، تصدیق چیلنج بن گئے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بیڑے آئے، ہم تباہ کریں گے، ہم برباد کریں گے، یعنی بوکھلا کر رہ گیا امریکہ بھی، اسرائیل بھی۔ اب پہچانیے جب نائب امام کی پاور اتنی ہے تو امام حقیقی کی پاور کتنی ہوگی؟ ان کے ذریعے امام تک جائیے، امام تک جائیے۔ یہ آئے بھی اسی لیے ہم کو امام تک پہنچانے کے لیے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں رہبر معظم کی ساری حیات طیبہ اسلام کی خدمت میں، اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے صرف ہو گئی۔ تو اللہ نے ان کو کیا دیا؟ یقیناً ہمیں خط اس چیز کا ہے کہ ان کا چہرہ پر نور ہماری آنکھوں کے سامنے سے قائم ہو گیا۔ ہم کو خط اس کا ہے ان کی مقدس آواز اب ہمارے کانوں میں رس نہیں گھولے گی، مگر رہبر معظم پست نہیں ہوئے، رہبر معظم بلند ہوئے ہیں۔ کل فقط رہبر تھے، آج رہبر کے ساتھ ساتھ شہید بھی ہیں۔ شہادت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ میں کیسا اشارہ دیتا ہوں تو میں گزرا تھا، سن لیجیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا قرب جو انسان کو اس منزل تک پہنچانے کے چاہاں کو کہے کہ بس اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، کہتے کم سے کم 1000 سال تک ریاضت کرے، 1000 سال تک ریاضت کرے، عبادات کرے، اور عبادات بھی ایسی جو ریا سے خالی ہو، دکھاوے سے خالی ہو، تب جا کے وہ منزلیں حاصل کرتا ہے۔ اچھا 1000 سال عمر تو کسی کی ہوتی نہیں، 50 60 70 ہو جائے وہی مشکل ہے، مگر اگر کرے وہاں جانے کے لیے تو 1000 سال چاہیے ان مناظر کو طے کرنے کے لیے۔ مگر جب کوئی شہید ہوتا ہے وہ گولی لگے یا بم گرے یا تیر چلے یا تلوار چلے، ادھر حلق سے تلوار ملتی ہے، شہید کا لہو بہتا ہے، انہی لمحوں کے اندر وہ 1000 سال کا سفر ان لمحات میں طے کر لیتا ہے۔ یعنی وہ لباس بقا پہن لیتا ہے، وہ لباس فنا کو اتار دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں منزل فنا فی اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں فنا ہو جانا۔ ابھی خدا ان کو عزت دیتا ہے، ان کی حکومتیں سروں میں نہیں ہوتی، ان کی حکومتیں دلوں میں ہوتی ہیں۔ آج کے اس دور کے ولی اللہ رہبر معظم شہید اعظم سید
علی خامنائی نور اللہ برکتہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی عزت کسی دہشت کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی ڈنڈے کی بنیاد پر نہیں ہے. آج تو وہ جا چکے، آج تو وہ جا چکے. ارے آج لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا کیوں ہیں؟ آج لوگ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ تڑپنے کا سبب یہی ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کا بیج اپنے چاہنے والوں کے دلوں کے اندر بو دیا ہے. یعنی تم علاقے کے محتاج نہیں ہو کہ ایران میں رہو گے تو لوگ محبت کریں گے، یا تم فارسی بولو گے تو لوگ محبت کریں گے، تم عربی بولو گے تو لوگ محبت کریں گے. کہ نہیں، تم نے ہمارے لیے کام کیا ہے، چاہے اس کی زبان کچھ بھی ہو تمہیں خراج عقیدت پیش کرے گا، تم سے محبت کا اظہار کرے گا. آپ خود دیکھیں، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سید حسن رسول اللہ کا تابوت برآمد ہوا نا، یہ شہید آپ سمجھ رہے ہیں نا، خسارہ نہیں ہے. شہید جب جاتا ہے نا تو بہت سے مجاہدین کو جنم لے کے جاتا ہے. شہید جب جاتا ہے نا تو راہ ہدایت جلا کے جاتا ہے. شہید جب جاتا ہے نا طاقت عطا کر کے جاتا ہے. یہی وجہ ہے جب آپ نے دیکھا کہ سید حسن رسول اللہ کا جنازہ گزر رہا تھا تو لوگ اپنا لباس ان کے تابوت سے بس کر رہے تھے. یعنی کیوں؟ اس لیے بس کر رہے تھے کہ شہید راہ خدا ہے، یہ کل بھی مفید تھا، یہ آج بھی مفید ہے، یہ آج بھی ہمیں طاقت دے رہا ہے، یہ آج بھی طاقت دے رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ شہید حسن رسول اللہ یا آیت اللہ خامنائی ان سے لوگ اپنا لباس جو ہے بس کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں رہبر آتے تھے کوئی رومال مانگ لیتا تھا، کوئی انگوٹھی مانگ لیتا تھا، کوئی کہتا تھا مجھے ردا دے دو. ایسا اس ردا میں کیا ہے؟ یہ اہل عزت جانتے ہیں، اہل معرفت جانتے ہیں کہ اگر ایک کپڑا بھی خدا والے سے منسوب ہو جائے، ایک انگوٹھی بھی خدا والے سے منسوب ہو جائے تو اس سے کرامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. اب دیکھنا یہ سب صاحب کرامات جو ہے یہ کرامت کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ بڑھتے تھے رہبر کے سامنے، رہبر رومال دے دیجیے، رہبر انگوٹھی دے دیجیے. جب آئے سید حسن رسول اللہ کا تابوت نکلا تو ہم لباس بس کر رہے تھے کہ ہمیں طاقت مل جائے، ہمیں تقویٰ مل جائے. ان سب کو پاور اور طاقت ملتی ہے ذریعے حسین علیہ السلام سے. یعنی حسین آج بھی طاقت بانٹ رہے ہیں، حسین آج بھی شجاعت بانٹ رہے ہیں، حسین آج بھی عزت بانٹ رہے ہیں، حسین آج بھی دلاوری بانٹ رہے ہیں. یقیناً اگر سید علی خامنائی آج دنیا سے گئے ہیں تو اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا ہے. یعنی ان کو زیور شہادت سے آراستہ کیا ہے، اور ان کی شہادت مسلمانوں کو آواز دے رہی ہے. اے مسلمانوں، اے امریکہ کو سجدے کرنے والوں، اے اسرائیل کے آگے اس کے تلوے چاٹنے والوں، اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ کے ہو کر رہو، اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ خود عزت دے گا. اور یقیناً اگر آج آپ دیکھیں مسلم حکمرانوں کی منافقت نہ ہوتی، شیطنیت نہ ہوتی تو اسرائیل مٹ چکا ہوتا، اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا. مٹنا اسے اب بھی ہے، بچے گا نہیں، مگر یہ عزت فقط خامنائی کے حصے میں آئے گی، ان کے پیروکاروں کے حصے میں آئے گی. اللہم صلی اللہ. یہ کیا ہے کہ سعودیہ سے آواز بلند ہوئی کہ ہم ہر قیمت دینے کو تیار ہیں، تم خامنائی کو ختم کر دو، تم خامنائی کو مٹا دو. خامنائی سعودیہ کے لیے یا جارڈن کے لیے یا ترکی کے لیے کیا خطرہ ہے؟ ان حکمرانوں کو کیا پریشانی تھی رہبر معظم سے؟ کیونکہ رہبر معظم کبھی تو کہتے تھے میں نے کیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو حسین کو یاد دلاتے تھے. کبھی رہبر معظم کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو آپریشن ہے اس کا نام خیبر رکھا ہے، کبھی خیبر کو یاد دلاتے تھے. کوئی نام نہاد منافقین نے سمجھ لیا، مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اگر خیبر اور کربلا مسلمانوں کی سمجھ میں آ گئی تو وہ غلام نہیں بنیں گے، آزاد بنیں گے. اس لیے جہاں سے خیبر سنایا جا رہا ہے، جہاں سے درس کربلا دیا جا رہا ہے، اس دروازے کو بند کر دو. مگر یاد رکھیں تم نے ایک دروازہ بند کیا ہے، وہاں ابھی ہزاروں دروازے ہیں جنہیں
शुरुआत जो है हो चुकी है। अब देखिए जब होती है ना उसमें शहादतें होती हैं, जब होती है ना तो नुकसान होता है। अपना दिल छोटा ना करना चाहिए कि जनाब अम्मार शहीद नहीं हुए, क्या जनाब पैगंबर अकरम के असहाब बदर में शहीद नहीं हुए, क्या ओहद के अंदर असहाब शहीद नहीं हुए, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब शहीद नहीं हुए। अगर आप खुद देखें 72 नुफूसे कुदसिया के साथ सैयदुल शुहदा मैदान करबला में शहीद हो गए। लोग समझ रहे थे बस सफाया हो गया, नाम मिट गया, बनी हाशिम मगलूब हो गए, अलवी हमेशा के लिए खत्म हो गए। मगर दुनिया ने देखा अलवी बाकी है, अलवियों का पैगाम भी बाकी है, उनका रोजा भी बाकी है। पूछा कि रोजा क्या कर रहा है? अरे यही तो रोजा है। किसी को खामई बनाता है, किसी को खुमैनी बनाता है, किसी को हिजबुल्लाह बनाता है। यही रोजा तो है जो शौक़ शहादत पैदा करता है, यही रोजा तो है जो कमजोरों को ताकत देता है, यही रोजा तो है जो मजलूमों को जालिमों के सामने जबान खोलने की ताकत अता करता है। अजीजों, खामई गए नहीं, पैगाम दे गए हैं, उस पैगाम में बाकी रहना है। अरबों की तरह गुलाम ना बनना। आए मुसलमानों, जालिम के सामने जबान खोलना सीखो। अमेरिका के सामने नजरें न झुकाना, नजर में नजर डाल के बात करना। अमेरिका के आगे घुटने न टेकना, बल्कि झुकना है तो अल्लाह के आगे झुकना, सजदा करना है तो अल्लाह के आगे सजदा करना। इज्जत देना अल्लाह का काम है। वो दिन दूर नहीं कि खुदा फतह तुम्हें हिदायत फरमाएगा। आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि खामई चले गए, बहुत बड़ा नुकसान है, ज़ाहिरा तौर पर नुकसान है, मगर शहीद का खून जो तूफान लाएगा कुछ ही दिनों में आप देखेंगे। नेतन्याहू भी गर्क होगा, अरब भी गर्क होगा, सऊदिया भी गर्क होगा, जॉर्डन भी गर्क होगा, और दुनिया पुकारेगी उम्मत मोहम्मद मुस्तफा का बेहतरीन रहबर खुमैनी है, खामनाई है। अल्लाह बड़े मोहम्मद जरा बातियत का चश्मा उतार कर रूहानियत के चश्मे से देखें। कल खामनई साहब कहाँ थे, आज खामनई साहब कहाँ हैं? कल खामनई साहब हम जैसे गुनाहगारों के दरमियान थे, आज खामनई साहब आज मोहब्बत के दरमियान है। कल खामनई साहब जंग का नजारा हम जैसों के साथ देख रहे थे, आज खामनई जंग का नजारा अमीरुल मोमिनीन के साथ देख रहे हैं, पैगंबर अकरम के साथ देख रहे हैं। कितना अच्छा बरज़ख है आयतुल्लाह खामनई का। अगर कुछ ऐसे से पूछा जाए तो बरज़ख में सिवा आग के कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन जब खामनई से पूछा जाएगा दुनिया में क्या कर गए, मारने वाले तेरे पर रोशन है, जवानी से लेकर आखिरी वक्त तक तेरे दीन के परचम को बुलंद करता रहा, तेरी तौहीद की तरफ बुलाता रहा। मुसलमानों